اگر جوانی میں بد اخلاق تھے نا، بڑھاپے میں تو پھر ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا آدمی ہر وقت فائرنگ کرتا رہے گا، پھر عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے گزارا. تو پھر ایسی کنڈیشن میں یہی چاہیے بھائی، دونوں کو الگ رکھو. بولو اب آپ، ہم پیدا ہو گئے، اب کیا ہے آپ کو، وہ ادھر سوئیں وہ ادھر سوئیں، اور کوئی حل نہیں ہے، ورنہ یہ مار دیں گے ایک دوسرے کو. ایسا ٹارچر کرتے ہیں نا، پھر ایک دن بیچارے پڑے ہوئے ہوں گے، دل پہ لے گئے تھے، اس دن ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے. تو ابا کو زندگی بچاؤ، ابا کی، اماں کی بھی بچاؤ. بعض دفعہ ابا ٹینشن دے دے کے اماں کو مار دیتے ہیں. مفتی صاحب میرے والد کی شادی ہو چکے ہیں، ہمارا ایک دو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ وہ بات سالوں سے کر رہا ہے. سالے سے کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اچھا کئی سالوں سے کر رہا ہے، لیکن شادی کر نہیں پا رہا. مجھے پتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. جو باتیں کر رہے تھے گرجتے ہیں، وہ برستے نہیں ہیں. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کرے گا. اچھا ایسے لوگ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. برائے کرم پورا پڑھ کے جوان کا آخری سوال ہے میرے بھائی. مفتی حضرت آپ نیم دیندار لگتے ہیں، آپ کے ساتھ رہ کر مجھ پر پتلون چڑھ گئی ہے. خواب میں بھی جب آپ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو خواب میں بھی آپ کو پھر وہ ویسے ہی نظر آتا ہے. میرے بارے میں بہت سے لوگوں کے بڑے اچھے اچھے خواب ہیں، وہ میں آپ کو سناؤں تو آپ میرے ہاتھ چومنا شروع کر دو، یار اتنے نیک. اور برے خواب بھی ہیں. تو اس لیے ہم خوابوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے، اپنے عمل کو دیکھتے ہیں. بھائی عمل ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، بھلے خواب برے آتے رہیں. عمل ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے اچھے خوابوں سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے بھائی صاحب نے جو مجھے کہا ہے کہ آپ دیندار نیم دیندار لگتے ہیں، پھر جو آگے خواب بھی دیکھیں ان خوابوں کا آپ چھوڑ دیں. دنیا کی محبت نظر آتی ہے آپ کے پاس، آپ بہت مطلبی ہیں، دنیا کی محبت آتی ہے آپ کے پاس. آخرت کے بجائے عیسائی مذہب کے حامی نظر آتے ہیں، حالانکہ آپ کی 4 شادیاں. عجیب بات ہے. اسی سے اندازہ لگا لو میں عیسائی مذہب کا کدھر حامی ہوں. عیسائیت میں تو ایک بھی نہیں ہے، وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. ہم 4 شادیاں 19 بچے. پادریوں کا تو نظریہ ہی ہم نے کیا کر دیا. اور میں ہر نکاح کے خطبے میں ایک حدیث ضرور پڑھتا ہوں، تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. حدیث میں آتا ہے نکاح کرو، عیسائیوں کے پادریوں کی طرح مت بنو. آپ مجھے کو کہہ رہے ہیں عیسائی بات کر رہے ہو میرے بھائی، حالانکہ آپ کی 4 باتیں، یعنی آپ غریب لوگوں میں تو بے نکاح بیٹھتے ہیں جیسے ولید وغیرہ، لیکن آپ اپنے اہل ویال کی جلدی شادی کرنے کے قائل ہیں. ولید جو ہمارے یہاں نکاح کا اسسٹنٹ ہے، وہ خود دیر سے کر رہا ہے. اس کو تو میں 5-6 سال سے تانے دے رہا ہوں شادی کر لے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے وہ اس کی تو کرا ہی نہیں ہے، خود 4 کر رہے ہو. تو میں نے تھوڑی اس کی روکی ہوئی ہے شادی. اب کوئی نہیں کر رہا تو میں زبردستی تھوڑی کراؤں گا. اس کو تو میں 10 سال سے 4 بھی نہیں 8-10 سال سے کہہ رہا ہوں اس کو. ہاں آپ مجھے بولو اپنے بیٹوں کے بارے میں. تو ابھی میرا بیٹا 16 سال کا ہے اور میں اس کی شادی کرا رہا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے اپنے کی، میں 16 سال میں کرا رہا ہوں اور خرچہ میں کر رہا ہوں اس کی شادی پہ. حالانکہ وہ اس کی تنخواہ ہے، کہیں جاب کر رہا ہے وہ. اس کو میں نے بولا ہے شادی کے موقع پہ جتنا خرچہ ہوگا سارا میں کروں گا، بات کا سارا تم اٹھانا، یعنی جو آلو پیاز ٹماٹر کا. اور کیا چاہیے، آج کل باپ کون کرتا ہے. حالانکہ میرے خرچے کتنے ہیں، 4 بیگموں اور کتنے سارے ماشاءاللہ بچے، جس میں اپنے بھی سوتیلے بھی، سب ملا کے پھر کسی کا جگرا ہے اپنے بیٹے کی بھی کر دے وہ، اور اس عمر میں. تو اس لیے دوبارہ خواب دیکھو. آپ یہ خواب کینسل ہو گیا آپ کا، دوبارہ سے نیا خواب. اور جو تاخیر ہو رہی ہے وہ لڑکی والوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. پرسوں میں نے لڑکی والوں کو فون کیا ہے، ابھی تازہ بات ہے یہ واقعہ، میں آپ کو سناتا نہیں لیکن کسی نے طنز کر دیا تو سنا رہا ہوں. لڑکی والوں کو میں نے پرسوں فون کر کے بولا ہے کہ ہمیں 1 روپے جہیز نہیں چاہیے، دلہن کا کپڑے بھی میں بنا کے دوں گا، بہو کے کپڑے بھی. اس کے تو ڈھیلا نہیں ہے جیب میں ہمارے بچے کے. اور ہے بھی ربیب کا مطلب ستیلا بیٹا. ہم تو اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں اس کو، لیکن صرف آپ کی نالج کے لیے. تو کپڑے بھی میں نے کہا بھائی 1 روپے ہمیں نہ جہیز کا چاہیے، فرنیچر بھی ہم ڈالیں گے، دلہن کے جوڑا بھی ہم بنا کے دیں گے، ولیمہ بھی بارات ہمیں نہیں چاہیے، 1 دھیلا خرچ نہیں. تو بس مکان ارینج کرنا ہے اور آپ نکاح کرا کے بھیج دیں. تو وہ انہی کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے.
تو میرے بھائی اور چلو میرے بھائی خواب دوبارہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. یعنی آپ کے غریب لوگوں میں شادی کے قائل ہیں. آپ کے دونوں بھانجے بھی صاحب اولاد ہیں جبکہ آپ ان کے باپ نہیں. تو میرے بھانجے نے بھی تو ہماری موٹیویشن سے شادی کی ہے اور ان کے آگے ماشاءاللہ اولاد بھی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی جلدی شادی کراؤں گا, لیکن دل میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے نہیں کرا رہے. ابھی بات طے کر دی ہے پکی, 16 سال کا لونڈا ہے, ابھی بات طے کرا دی ہے. آج کون کرتا ہے؟ اچھا میرے بوئی 16 کا ہے 17 کا ہے مجھے پتہ نہیں, 16 کا ہے میرا خیال. اپنی بچی کی شادی میں نے اتنی جلدی کی یار, اور کیا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس کی بھی بہت سادگی سے کی ہے, کسی کو بتایا بھی نہیں, آپ لوگ کو بھی نہیں پتا چلا ہوگا, ویسے آرام سے شادی کر دی. اور ماشاءاللہ 5-6 سال ہو گئے, 2 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے میں نے, اور کتنی سادگی چاہیے. پتا چلا آپ لوگوں کو میری 2 بیٹیوں کی شادی تو دھوم دھڑکا یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کو پتا چل رہا ہوتا ہے. 2 بچیوں کی ہم نے شادی کی ہے, پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا ہوگا, ایسے سادگی سے, اور خوش ہیں الحمدللہ اپنے گھر میں. اللہ ان کو, آپ کی نظر لگ گئی تو ایک الگ بات ہے, اللہ کا فضل ہے, اپنے گھروں میں خوش رکھے اللہ ان کو. تو بیٹے کی بھی ایسے ہی نمٹا دوں گا اس کو. اور بیٹوں کو میں نے کیا بولا تھا, جو یہ بڑا والا ہے, تو اس کو میں نے بولا بھائی جہاں پسند ہو بتا دینا, آنکھ مٹک کے نہیں کرنا, جا کے پسند کر کے آ رہے ہیں یہ کام نہیں کرنا, لیکن اگر کوئی سمجھ میں آ جائے بتا دینا. پہلے ہم اچھی طرح آپ جو چاہو گے ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ یہ کہ کچھ چرسیوں کے یہاں تمہیں پسند آ جائے تو ایک الگ بات ہے, پھر نہیں کریں گے ہم. تو ہم نے تو خود حوصلہ افزائی کی ان کی, تو خود حوصلہ افزائی کی ہے. اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, کافی ہے, زیادہ چوڑے میں نہ آ جائے نا. وہ پتہ چلا کہ شادی کے بعد بھی ابا آپ ہی اٹھاؤ گے خرچہ. یہ پھر غلط اس لیے ہے کہ اولاد کو اپاہج نہیں بنانا ہے, چاہے مولوی کا بچہ ہو مفتی کا بچہ ہو, اگر فری پھوکٹ میں ہی سارے کام کراؤ گے, اس پہ ذمہ داریاں نہیں ڈالو گے, تو بھائی ہر ایک کے بگڑنے کا اندیشہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں علماء کے بچوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے, ان پہ ذمہ داریاں نہیں آئیں, بگڑ گئے. وہ بگڑے ہیں تو پھر قابو میں نہیں آتے. تو تربیت سب سے پہلے ہے. تو اور کلیئر بات کی ہے, لڑکی والوں کو بھی بتا دیا کہ یہ خود خرچہ اٹھائے گا سارا, اس کی یہ تنخواہ ہے, یہ جاب ہے اس کی, اور اس نے خود اٹھانا ہے, اور اسی میں گیس کا بل بھی دینا ہے, بجلی کا بل بھی دینا ہے, مکان کا کرایہ بھی دینا ہے. تو آپ میرے آسرے پہ نہیں رہنا, کل آؤ میرے پاس کہ مفتی صاحب ٹماٹر کے پیسے نہیں ہیں داماد کے پاس, آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے پہلے بول دیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ صرف اس لیے کہ وہ بھی سوچ سمجھ کے کریں, اور لڑکے کو بھی پتا چلے کہ بھائی رسپانسبلٹی کس کی ہے. ورنہ ایسے واقعات آئے ہیں, باپ نے ساری رسپانسبلٹی لے لی, بچہ ایسا پڑ گیا ماشاءاللہ, بچے اسپیڈ سے لا رہے ہیں, ہر سال اسپیڈ سے بچے آ رہے ہیں, اور وہ جو اس کا باپ ہے کہہ رہے کمبخت میں اپنے بچے پالوں تیرے بچے پالوں ہیں. تو یہ پھر وہ جو ہے نا سست ہو جاتے ہیں اس میں, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جس بھائی بھی تپے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تپنا چھوڑ دیں. باقی میں نے کب دعویٰ کیا میں نیک ہوں بھائی, ہم بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں, ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بہت نیک ہیں. ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, جیسے آپ ہیں ویسے ہی ہم واضح و نصیحت کی مل جل کے باتیں کرتے ہیں, تاکہ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اور ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. تو ہم نے کب کہا کہ آپ ہمیں بزرگ سمجھیں؟ جو ہمیں بزرگ سمجھتا ہے وہ پاگل ہے, وہ چلا جائے یہاں سے. ہماری باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں عمل کریں, اور میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ان باتوں میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو میرے لیے بھی توبہ کا راستہ اللہ نے کھولا ہوا ہے کہ بھائی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگو. آپ کے لیے بھی اللہ نے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ کے لیے کھولا ہوا ہے, ہمارے لیے اللہ نے راستہ بند کر دیا کیونکہ 4 شادیاں ہماری, ایک مفتی صاحب ہیں, سب کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فکر میں کہ کون نیک ہے کون برا ہے اس کو چھوڑ دو. بات اگر صحیح کر رہا ہوں تو فالو کرو, صحیح نہیں کر رہا ہوں تو فالو مت کرو. تو یہ ہے, ہم نے کوئی کبھی بزرگی کا دعویٰ کیا نہیں ہے, اور نہ ہم اپنے آپ کو الحمدللہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں. انسانوں میں ہی ہمارا شمار ہو جائے, نہ بخششی ہو جائے, تو بھی بھائی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے.